اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ چوتھے پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بیان کرنے کی، سننے کی اور سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کی ابتدا میں صدقات کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے محبوب اشیاء کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، اپنی ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو کہ جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، جو تمہیں محبوب ہیں۔ اپنی محبوب ترین اشیاء کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیتوں میں یہود سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کہ اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی نشانیوں کو کا انکار کرتے ہو اور اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہو، جبکہ تم بخوبی جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالی نے تورات اور انجیل میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کھلے طور پہ بتایا ہے، اور تم ان کو بہت اچھی طریقے سے پہچانتے ہو، لیکن پھر بھی تم کیوں نہیں مان لاتے؟ تمہیں تو چاہیے کہ تم سب سے پہلے ایمان لاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں اہل ایمان کو متنبع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم کہیں ایسا نہ کر لو کہ اہل کتاب کے بہکاوے میں آ کر کے تم دین اسلام کو چھوڑ مت دینا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ تم کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں اتر رہی ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے، رسول تمہارے بیچ میں ہے، تمہارے درمیان ہے، پھر تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی وحدانیت کا، رسول کی رسالت کا۔ انہی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اتحاد کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، چونکہ اس زمانے میں دو قبیلوں کے درمیان جنگ ہونے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اب تم وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، جس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بن گئے اور تمہارے درمیان محبت ہو گئی۔ تو اس محبت کو چھوڑ کر کے پھر پرانی یعنی زمانے جاہلیت کے طریقے سے آپس میں ایک دوسرے پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے مت کیا کرو، جنگ مت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیت میں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں ایک ایسی جماعت بھی ہونی چاہیے کہ جس کا کام ہی خیر کی طرف لوگوں کو بلانا ہو، صبح و شام وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہوں اور لوگوں کو معروف چیزوں کا یعنی بھلے چیزوں کا حکم دیتے ہوں اور برائیوں سے ان کو روکتے ہوں۔ انہی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، اور تمہارے مبعوث کیے جانے کا، تمہارے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اخرجت للناس، تمہیں بھیجا گیا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انہی آیات میں فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الدنيا كمثل ريح صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته، کہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں اور اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں وہ قابل قبول ہوں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو ایمان نہیں لائیں گے ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ انہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے بارے میں بیان کیا ہے کہ کس طرح سے غزوہ احد میں صحابہ کرام کی شکست ہوئی،
اور اہل ایمان کی شکست ہوئی اور کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، کہ جب آپ مومنین کو قتال کی جگہوں پہ کھڑا کر رہے تھے، جب آپ ان کو سفارہ کر رہے تھے اور ان کی تشکیل کر رہے تھے، تو مومنین کی جو اہل ایمان ہے، مومنین کی ایک جماعت کے دل میں خیال ہوا کہ وہ واپس چلے جائیں، منافقوں کو دیکھ کر کہ منافق واپس چلے گئے تھے تو ان کو بھی دل میں خیال آیا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو جما دیا وہاں پہ رکنے پر، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا یہاں پر کہ اگر تم توکل کرو گے اور صبر کرو گے، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے 5000 فرشتوں کے ذریعے سے۔ پھر انہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، سود کے حرمت کا حکم نازل کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، کہ سود کو بڑھا چڑھا کے مت کھایا کرو، واتقوا اللہ، اور واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، کوشش کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات میں فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں بھی اور خوشی کے موقع پہ بھی، غم کے موقع پہ بھی، اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، غصے کو پر قابو رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ چونکہ شکست ہوئی تھی اور صحابہ کرام جو زخمی ہو گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ اگر تم کو زخم پہنچے ہیں اور تم کو تکلیف ہوئی ہے تو اسی طرح سے تمہارے دشمنوں کے بھی زخم پہنچے تھے اور ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی، اور یہ چیزیں، یہ دن اور یہ حالات تو ہم ایک دوسرے پر بدلتے رہتے ہیں، تاکہ، اور مقصد بھی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ جو خالص مومنین ہیں ان کا پتہ چل جائے اور جو منافقین ہیں ان کا پتہ چل جائے، دونوں کے درمیان ایک فرق پتہ چلے کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی چاہتے تھے کہ تم میں سے بعض لوگوں کو شہادت کے درجے پر فائز کیا جائے۔ اور چونکہ غزوہ احد میں ایک خبر پھیلی تھی، جھوٹی خبر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے، جس پر بعض صحابہ جو ہے دل برداشتہ ہو گئے تھے اور بعض صحابہ میدان سے ہٹنے لگے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا دین سے اعراض کرنے لگو گے؟ تم محمد کی عبادت نہیں کرتے ہو، تم ایمان لائے ہو اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے اطاعت پر، تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو گے اور رسول کی نے جو بتایا ہے وہ کرتے رہو گے، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان رہیں یا نہ رہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے رسول کے ساتھ مل کر کے جو جہاد کیا ہے اللہ کے راستے میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ بہت سارے انبیاء کے ساتھ لوگوں نے، اللہ کے بندوں نے مل کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سچ کیا تھا، اسے سچ کر دکھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی اور اول مرحلہ میں تم فتح یاب بھی ہوئے تھے، لیکن بعد میں جب تم نے رسول کی، پیغمبر کی جو ہے ہدایات کی پر عمل کرنے میں کوتاہی کی تو اس کے بعد اللہ تمہیں شکست ہوئی، لہذا شکست جو ہوئی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوئی ہے، تمہارے جو ہے اطاعت میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ جنہوں نے پیٹ پھیر لیا تھا، جو بھاگنے لگے تھے میدان چھوڑ کر کے اہل ایمان کے، تو ان کو شیطان نے جو ہے بہکا دیا تھا، اور شیطان کے بہکانے کی وجہ سے وہ بھاگ رہے تھے، لیکن پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا اب کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ ان پہ کسی قسم کا الزام لگائیں یا کسی قسم کی زبان درازی کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اسی طرح چونکہ غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے، لہذا دیگر صحابہ غمگین تھے اور غمزدہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو تم کافروں کی طرح مت ہو جاؤ، کہ ان میں سے جب کوئی شخص جنگ پہ جاتا ہے یا سفر میں نکلتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے یا وہ قتل کر دیا جاتا ہے، چاہے طبعی موت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہاں ہوتا، ہمارے پاس ہوتا تو نہیں مرتا، یا اس طرح سے اور دیگر چیزوں میں کہ اگر ایسا ہو جاتا، اگر ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، اگر ایسا کرتے ایسا ہو جاتا۔ تو یہ سب چیز کافروں کا عمل ہے۔ تم چونکہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور تم تقدیر پہ ایمان رکھتے ہو کہ جس کی موت جہاں مقدر ہوئی ہے وہیں اس کی موت آئے گی، چاہے وہ گھر میں رہے، لہذا تم اس پر جو ہے غم مت کرو اور اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ان کے پاس ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے ان کے سامنے اللہ کی آیتیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ انہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، ان کو تم مردہ گمان بھی مت کرو، لا تحسبن، ان کو تم مردہ گمان بھی مت کرو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کے رب کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف بھی بیان کی ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو بہت سارے زخم لگے ہوئے تھے، وہ زخم سے چور چور تھے، پھر بھی جب اللہ کے رسول نے اور اللہ کے رسول نے جب ان کو بلایا تو وہ دوبارہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اور اسی طرح جب لوگوں نے بتایا کہ کفار پھر سے جمع ہو رہے ہیں تمہارے خلاف، اور تو ان کے ایمان میں جو ہے اور قوت آگے، اور وہ سب تیار ہو گئے کہ ہم جہاد کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بخل کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، چونکہ غزوہ احد میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن منافقین جو ہے اسے گریز کر رہے تھے، انہوں نے خرچ کرنے کے بجائے مال جمع کر رکھا۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو بخل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے اور پھر وہ اس کو خرچ نہیں کرتے، اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت بری چیز ہے، وَشَرٌ لَكُمْ، وہ ان کے لیے بہت بری چیز ہے، ان کو وہی مال ان کے گلے میں طوق بنا کر کے قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیت میں فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جو یہود اور اسی طرح سے منافقین کہا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی باتوں کو سن لیا، اور عن قریب ان کو ہم اس کی سزا دیں گے، اور ان کو اس بات کی بھی سزا دیں گے جو انہوں نے اس سے پہلے انبیاء کا جو انہوں نے قتل کیا ہے اس کی بھی سزا ہم انہیں دیں گے۔ الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار، اسی طرح سے یہود جو ہے کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم صرف ایسے رسول پہ ایمان لائیں جو قربانی پیش کرے اور آسمان سے آگ آئے اور اس قربانی کو جو ہے اس کو جلا کر چلی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو اگر یہی بات ہے تو اس سے پہلے کئی انبیاء آئے اور انہوں نے یہ معجزہ پیش کیا، تو تم نے ان پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ لہٰذا تم یہ بکواس کر رہے ہو، اور یہ تمہارا جو یہ کہنا ہے یہ بالکل غلط ہے۔
تم ایمان لانے والے نہیں ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ ہمارے ہاں کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، تو تحقیق کی وہ لوگ کامیاب ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہیں جو جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں ڈال دیے گئے، وہ لوگ کامیاب ہیں، نہ کہ دنیا کی کامیابی اس میں شمار ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ ابھی جو تمہارے سامنے غزوہ احد میں جو تمہیں تکلیفیں پہنچی ہیں اور جو تمہیں مالی اور جانی نقصان ہوا ہے، تو اسی طرح سے جہاں بھی اہل اسلام اہل ایمان رہیں گے ان کو ہم آزماتے رہیں گے، ان کے مالوں کے ذریعے سے، ان کی جانوں کے ذریعے سے، اور ان کو جو ہے کفار اور مشرکین اور اسی طرح سے اسلام دشمن، اسلام مخالف جو بھی جماعتیں ہوں گی، وہ ان کو طعن و طنز کرتے رہیں گے، جو انہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر صبر سے کام لیں گے اہل ایمان، اور اگر صبر سے کام لیں اور تقوی اختیار کریں، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا کہ جو آسمان اور زمین میں غور کرتے ہیں اور پھر غور کرنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اس کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اور کہتے ہیں ما خلقت هذا باطلا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیکار میں نہیں پیدا کیا ہے، اس کی وجہ ہے سبحانک فقنا عذاب النار، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اپنی مغفرت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ پھر انہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، سبھی اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پر، اس کے کتابوں پر اور اس کے ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو حق بات کو پیسوں کے عوض نہیں بیچا کرتے ہیں، تو ایسے اچھے لوگ بھی اہل کتاب میں سے ہیں۔ یا ایھا الذین پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اس سورہ آل عمران کے ایک دم اخیر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی صبر کرو، ورابطوا اور اپنی سرحدوں کو مضبوط کرو۔ پھر اسی پارے میں سورہ نساء کی ابتدا بھی ہے، چونکہ اس صورت میں گھریلو مسائل اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں بکثرت ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی ابتدائی آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک ہی نفس سے بنایا، من نفس واحدہ ایک ہی جان سے بنایا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر اس سے اس کی بیوی یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو بنایا، اور پھر ان سے ہم نے بہت ساری اولادیں ان کی بنائی، ان کی ذریت بنائی جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور تم سے سوال ہوگا رحم کے بارے میں، رشتہ داریوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ انہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ تم یتیموں کا مال مت کھایا کرو، اور اسی طرح ایسا بھی مت کیا کرو کہ ان کا اچھا مال جو ہے خود لے لیا اور اپنا خراب مال ان کو دے دیا، اس طرح سے بھی مت کیا کرو، کیونکہ یتیموں کے ساتھ ظلم کرنا یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ چونکہ زبان جاہلیت میں لوگ یتیم بچیوں سے شادی کر لیا کرتے تھے اور ان کو مہر جو ہوتی تھی ان کو مہر کم دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس طرح سے نہیں چلے گا، اگر تم ان کو پوری مہر دے سکتے ہو اور اگر تم ان کو پوری مہر دو تبھی تم ان سے نکاح کیا کرو، ورنہ تم ان کے علاوہ 2 عورتیں، 3 عورتیں، 4 عورتیں جتنے چاہو نکاح کرو دوسری عورتوں سے، اور اگر تم ان 2، 3 اور 4 میں جو ہے عدل سے کام نہیں لے سکتے تو بس ایک پر اکتفا کر لو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر دیا کرو، خوش دلی کے ساتھ دیا کرو ان کے مہر۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اور اگر وہ بغیر کسی زور زبردستی کے اگر وہ خود ہی معاف کر دیتے ہیں تو
پھر تمہیں اس پیسے کو یعنی مہر کا جو مال ہے وہ تمہیں کھانے کی اجازت ہوگی۔ اس میں زبردستی کے کئی طرح سے معنی لیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ خود شوہر زبردستی اس سے کرے کہ اور اسے پریشان کرے کہ اگر تم معاف نہیں کرے گی تو ہم ایسے ہی پریشان کرتے رہیں گے، اور دوسرے یہ کہ جو ماحول بنا رہتا ہے کہ نہیں معاف کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، تو اگر ایسی صورت ہے تو بھی شوہر کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا اس کا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ کہ یتیموں کا مال حفاظت سے رکھا کرو، ان کی حفاظت کیا کرو، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو فوراً ان کا مال ان کو نہ دے دیا کرو، بلکہ ان کو جو ہے آزمایا کرو، اور جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے مال کو اچھے طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا کہ یتیم بچوں کے جو مال ہے اسے جلدی مت کھائے، جلدی کھا کر اسے ختم مت کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ بڑے ہو جائیں اور اپنے مال کو طلب کر لیں، اس سے بھی گریز کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نیچے وراثت کے احکام بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون کہ جو والدین اور رشتہ دار جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں دنیا سے تو ان میں مردوں کا بھی حصہ ہے، اور اسی طرح سے ان میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، چاہے وہ تھوڑا چھوڑ کے جائیں یا زیادہ چھوڑ کے جائیں۔ ایسا نہیں کہ اگر تھوڑا چھوڑ کے جائے گی تو تھوڑا ہی چھوڑا ہے تو کیا اس میں تقسیم کرنا، ہم ہی کھا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ چاہے تھوڑا چھوڑ کے جائیں یا زیادہ چھوڑ کے جائیں ان میں عورتوں کا بھی حصہ ہے اور ان میں مردوں کا بھی حصہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا کہ یتیموں کے بارے میں تم ڈرو، اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں وہ تمہارے بچے، اگر تمہارے خدا نخواستہ تمہارا انتقال ہو گیا اور تمہارے بچے یتیم ہیں تو ان کے بارے میں تم کیا چاہو گے کہ لوگ ان کا جو ہے تمہارے بچوں کی جو ملکیت ہے اسے کھا لیں، اسے ہڑپ کر لیں اور وہ لاوارث پھرتے رہیں۔ اگر تم اپنے بچوں کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے تو دوسروں کے بچوں کے بارے میں جو یتیم ہو گئے ہیں ان کے بارے میں بھی اس طرح سے مت سوچو، ان کی بھی جو ہے دیکھ بھال کیا کرو۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا رکوع نازل فرمایا ہے جس میں وراثت کے احکام نازل فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ اس میں بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، ماں والدین کو کتنا ملے گا، اور بیوی کو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا، پوری تفصیل کے ساتھ اس میں حکم نازل فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم کہ اگر کوئی عورت زنا کا ارتکاب کر لے تو اور تمہارے پاس اس کا معاملہ ہے تو تم 4 گواہوں کو طلب کر لو۔ ایسا نہیں کہ کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا، کسی عورت پہ الزام لگا دیا اور تمہارے پاس چلا آیا تو تم نے فوراً اس کی بات مان لی، بلکہ اس پہ 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہوگا، اور جب 4 گواہوں کے ذریعے ثابت ہو جائے تو تم ایسی عورتوں کو گھر میں قید کر کے رکھو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں حکم نازل فرمائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں حکم بھی نازل فرمایا کہ اگر غیر شادی شدہ عورت زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر شادی شدہ عورت زنا کرتی ہے تو اسے رجم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر 2 مرد واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 2 مرد زنا کر لیتے ہیں تو ان کو سزا دو، اور اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں فإن تابا وأصلحا، اور اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اور لیکن توبہ کی بھی شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ توبہ اسی وقت قبول ہوتا ہے جب وہ ٹھیک ٹھاک ہو۔ موت کے وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کا توبہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا کہ اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ان کا حق یعنی وراثت میں جو ان کا حق ہے وہ دیتے وقت تمہیں ایسا برا لگے، ان کا جو حق ہے وہ ان کو تم خوش دلی کے ساتھ دے دیا کرو۔ اور اسی طرح سے زمانے جاہلیت میں عورتوں کو جو ہے طلاق دینے کے بعد جب عدت گزرنے کا وقت آتا تو اسے رجوع کر لیتے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ
ان کو جو ہے مہر کی رقم ان کو دینا نہ پڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ کہ تم عورتوں کو مہر دینے کے وجہ سے ان کو لٹکا کے مت رکھو کہ ان کو مہر دینا پڑے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ کہ اگر تم کسی عورت کو طلاق دے دی ہو اور تم اس کی جگہ کسی اور عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پہلی عورت کو اس کا حق مہر جو اس کا مہر ہے اسے ادا کر دیا کرو. انہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ کہ اب اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ کہ جن عورتوں سے تمہارے والد نے نکاح کر لیا ہے تو ان سے تم نکاح مت کیا، تمہارا نکاح کرنا حرام ہے کیونکہ یہ بہت بے حیائی کا کام ہے، کیونکہ وہ عورت اب تمہاری سوتیلی ماں بن چکی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم تمہارے اوپر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور تمہارے بھتیجیاں یعنی تمہارے بھائی کی بیٹیاں اور تمہاری بھانجیاں بہن کی بیٹیاں اور اسی طرح تمہاری رضاعی مائیں اور رضاعی بہنیں، یہ سب تم پر حرام ہیں. اور اسی طرح تمہارے عورتوں کی مائیں یعنی تمہارے ساس اور تمہاری بہویں، یہ سب تم پر حرام کر دی گئی ہیں. اور یہاں پہ جو بہویں کہا گیا ہے وہ جو تمہارے خود کے بیٹے ہوں، منہ بولے بیٹے نہیں ہو، جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح کرنا جائز ہے. جو تمہارے خود کی اولاد ہے ان کی بیویوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اور اسی پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں جو بھی احکام نازل ہوئے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.